بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے دل میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین اور ایک شیر کا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں حضرت امام حسین نے ایک شیر کو پال رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو حارث رکھا ہوا تھا۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں شیر کو حارث کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا امام علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے ان لوگوں کو بھاگنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شیر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا سے شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے پاس وہی شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس شیر نے حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے قدموں میں سر رکھ کر سلام پیش کرنے لگا۔ شیر کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس شیر نے اپنے بچے کو مولا علی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اس شیر نے کہا کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے عرض کیا کہ اے امام علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جوان ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو کے چلی جا، اس بچے کی حفاظت کرنے والا خدا کی ذات ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو پالنے کے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے اس بچے کو حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس شیر کو بہت پیار دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور شیرنی کا بچہ اس طرح سے رہنے لگے جس طرح سے اچھے دوست رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین جہاں بھی جاتے تھے اس شیر کو ہمراہی رکھتے تھے۔ وہ شیر جوان ہو گیا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا امام، ہم کو اس شیر سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیر ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا تک یہ بات پہنچی تو حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین کو فرمایا کہ بیٹا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو شیر سے ڈر لگتا ہے، بیٹا میری بات مانو تو اس شیر کو آزاد کر دو۔ باپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کی بات کو حضرت سیدنا امام حسین کس طرح سے انکار کر سکتے تھے؟ حضرت سیدنا امام حسین اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بابا، میں اس کو کل ہی آزاد کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے فرمایا کہ بیٹا، آج کیوں نہیں، کل کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے باپ سے عرض کی، اے بابا، شام کا وقت ہے، اس وقت ہم کسی کو گھر سے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ امام علی شیر خدا مسکرائے۔ جب فجر کے وقت حضرت سیدنا امام حسین صبح صبح ہی شیر کو کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالنے کے لیے گئے تو اس شیر نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین آج صبح صبح ہی خوراک لے کر آ گئے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو سارا قصہ سنا دیا۔ شیر نے حضرت سیدنا امام حسین سے عرض کیا کہ یا حضرت سیدنا امام حسین، یہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کا کہنا ہے، ہم اس کو کس طرح ٹال سکتے ہیں؟ شیر نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین، ہماری ملاقات ایک بار ضرور ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوگی،
تب تم وہاں آ جانا۔ شیر نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین کیا اس دن آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیں گے؟ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آواز دوں گا۔ پھر شیر نے عرض کیا یا حضرت سیدنا امام حسین پھر کون آواز دے گا؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا میری 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ تم کو آواز دے گا۔ یہ باتیں کر کے حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو آزاد کر دیا اور فرمایا اے میرے دوست تو ملک ایران چلا جا، وہاں ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس جنگل میں جو شیر بادشاہ تھا اس کی موت ہو چکی ہے، تم وہاں جا کر اپنی بادشاہی جما لو۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے سر کو جدا کر دیا گیا تو یزیدی فوج کے سربراہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور جسم مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی تو بی بی فضا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، وہ ایک سمندر میں کشتی چلا رہا تھا کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک ٹکڑے پر سفر کرتا ہوا ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں صحابی نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اس شیر نے اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میری لاڈلی بیٹی، یہاں ایک بہت بڑا شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو آپ سب کی مدد کے لیے بلاتی ہوں، اس کو دشمنوں کے ظلم کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی زینب نے ان کو اجازت دے دی۔ بی بی فضا جنگل میں گئی۔ اس نے جنگل میں جا کر آواز بلند کی کہ اے ابو الحارث کہاں ہو؟ بی بی فضا نے شیر کو کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یزیدی فوج حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی فضا کا یہ کہنا ہی تھی کہ وہ شیر بی بی فضا کے ہمراہ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ شیر اپنی پیشانی حضرت سیدنا امام حسین کے قدموں میں رکھ کر روتا رہا۔ جب یزیدی فوج حضرت سیدنا امام حسین کے لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے جسم کے پاس ایک شیر موجود ہے۔ وہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے، سب گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ گئے۔ جب اس قصے کے بارے میں عمر بن سعد کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ اس بات کو کسی تک مت پہنچا دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح شیر نے حضرت سیدنا امام حسین کے جسم کو یزیدیوں کے ظلم سے محفوظ رکھا۔